بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج فورٹ روڈ راولپنڈی کی جانب سے 12ویں جماعت کے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ میں محمد شکیل صدیقی شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ہفتے ہمارا عنوان علامہ محمد اقبال کی نظم جواب شکوہ ہے، جو کہ مسدس کی حیت میں ہے، یعنی اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں اور یہ مسدس ترکیب بند ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ آپ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث شاعر مشرق، حکیم الامت اور نواز فطرت کے القابات سے نوازے گئے۔ آپ کو عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوعات، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ طویل نظموں میں شامل ہے۔ علامہ اقبال نے 1911 کو انجمن حمایت اسلام لاہور کے 26ویں اجلاس میں ایک نظم شکوہ پڑھی، جو کہ کلیات اقبال کے حصہ سوم میں یہ شامل ہے، اور آپ کی اس نظم شکوہ میں علامہ اقبال نے چونکہ عام مسلمان کی زبان سے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تھی اور اس کے انداز اور لب و لہجے کو اس وقت کے علماء نے گستاخانہ قرار دیا تھا، اور فتاویٰ جاری کیا کہ اقبال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہونا چاہیے۔ جب اقبال کو اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ شکوہ نظم پر معترض ہیں، تو 1913 میں آپ نے جواب شکوہ لکھ ڈالی۔ یہ نظم بھی انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی۔ یہ نظم جس دور میں لکھی گئی وہ مسلمانوں کے لیے ایک پرآشوب دور تھا۔ ہندوستان میں انگریز عملاً قابض تھے، جبکہ ایران بھی انگریزوں کے زیر اثر تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اقبال نے شکوے میں جو سوالات اٹھائے تھے، جواب شکوہ میں اس کا حل اور اس کے اسباب کو بیان کیا۔ یہ نظم، جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مسدس حیت میں ہے اور اس کے کل آپ کے نصاب میں 13 بند شامل کیے گئے ہیں، اور ہر بند میں 3 شعر ہیں، یعنی 6 مصرے۔ نظم جواب شکوہ کا پہلا بند ہے: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ اس میں قدسی الاصل کے معنی ہیں اپنی اصل کے لحاظ سے مقدس، معتبر، یعنی بنیادی طور پر پاکیزہ، عالم قدس سے تعلق رکھنے والا۔ رفعت بلندی کو کہتے ہیں، گردوں مانے آسمان، فتنہ گر فتنہ پیدا کرنے والا، یعنی ہنگامہ برپا کر دے جو، سرکش باغی، نالا فریاد کو کہتے ہیں، نالہ بے باک، بے خوف فریاد، بے دھڑک بات کہہ دینا۔ مطلب یہ ہوا، علامہ کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے، اگرچہ اس کے پر نہیں ہوتے، تاہم اس میں اڑنے کی طاقت ضرور ہوتی ہے۔ اپنے اندر تاثیر جیسی طاقت رکھنے والی یہ پرواز چونکہ اپنے عالم قدس سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے بلندی کی طرف سفر کرتی ہے۔
اور زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ میرا عشق اصل میں بڑا چالاک، سرکش اور فتنہ کرنے والا تھا۔ اسے کوئی چیز ڈرا یا دھمکا نہیں سکتی، اس لیے یہ بے خوف فریاد آسمان کو چیرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال اپنی اس نظم کے پہلے بند میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بات دل سے نکلے وہ ضرور اپنا کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے، اور اس میں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی تاثیر اور سوز و گداز جیسی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اصل میں جو بات دل سے نکلتی ہے نا، اس میں خلوص ہوتا ہے، اور خلوص سے کی گئی ہر بات اثر رکھتی ہے، اور اس کی رسائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک ہو جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کو اس بات پر بہت ناز تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار کے متعلق جو شکوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا، وہ آسمانوں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ سر عرش بری، عرش اعلیٰ پر، پیر کہتے ہیں مرشد، ہادی، رہنما، پیر گردو آسمان کا مرشد، ہو سکتا ہے یہاں پہ مراد سورج لیا گیا ہو، اہل زمین زمین پر رہنے والے، کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ، پوشیدہ چھپا ہوا۔ رضوان جو ہے یہ داروغہ جنت کا نام ہے، حضرت رضوان علیہ السلام۔ علامہ اپنی اس نظم کے دوسرے بند میں اصل میں یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی انوکھی اور دل سوز شکایت جب فنا ہو جانے والی دنیا کو چھوڑ کر عرش الہی تک پہنچی تو آسمان پر ستارے، چاند، کہکشاں سب حیران تھے، سب حیران تھے، یہ کس کی آواز ہے؟ ہاں، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، ہاں، سورج نے کہا کہ یہاں کوئی ہے، سیارے کیا بولے نہیں، سر عرش بری ہے کوئی، سب کوئی اپنے حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہاں، تو کیونکہ وہ تو ملائکہ تو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں ہیں، اور یہ سارے جو ہے چاند، ستارے، سورج، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون جو ہے، کس کی آواز ہے، کس کی فریاد ہے، اور ان میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ میری شکایت کو اگر کوئی سمجھ سکا نا تو وہ جنت کا داروغہ، یعنی جنت کے رکھوالے، ایڈمنسٹریٹر جو تھے، وہ ہی سمجھے حضرت رضوان علیہ السلام، کہ ہو نہ ہو یہ اسی ابن آدم کی آواز ہے جنہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا، یہ وہ انسان ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے داروغہ جنت پہچان گئے کہ یہ ہو نہ ہو یہ آدم ذات ہے جس کی یہ آواز آئی ہے شکوے کی صورت میں۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے سکان زمین، یعنی زمین کے رہنے والے، اور تگ و تاز کے معنی تھے بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، اور پستی کے مکی مراد انسان ہی کے زمین کے رہنے والے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میرا شکوہ سن کر فرشتے بھی حیران تھے کہ یہ آواز کیسی ہے، عرش والے بھی اس بات پہ حیران تھے کہ اس میں آخر راز کیا ہے، بھید کیا ہے۔
وہ آپس میں تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ انسان کی کیا دوڑ دھوپ عرش تک بھی ممکن ہو گئی ہے، یہاں بھی یہ پہنچ سکتا ہے، کیا مٹی کا بنا ہوا انسان بھی آسمان تک پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے؟ مگر فرشتے سب سے زیادہ اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ زمین کے رہنے والے اس قدر شوق ہو گئے، گستاخ ہو گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں. یعنی زمین پر رہنے والے باشندے ادب کے تقاضوں کو ہی بھول گئے. غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں. اصل میں علامہ بیان کر رہے ہیں کہ حمد و ثنا، اطاعت گزاری، عاجزی، تسلیم و رضا یہ تو فرشتوں کا خاصہ ہے، اور انسان جو کہ نسیان سے بھرا ہوا ہے اور اس میں جہل بھی ہے، اور یہ جو ہے بہت کمزور ہے اور شوق ہو جاتا ہے، اور جو ہے فرشتے حیرت کرنے لگے کہ یہ ادب و آداب کو بھول گیا انسان اپنے ہی رب کی بارگاہ میں. اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہم اگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. دانائے رموز کم، اس کے معنی ہے کہ قابل تقسیم، چیزوں کی اصلیت سے واقف، کمیت کے اسرار کو جاننے والا. ہاں، عجز کہتے ہیں انکساری کو، عاجزی کو. طاقت گفتار بات کرنے کی طاقت، عالم کیف چیزوں کی کیفیت کو جاننے والا. مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا. تو یہاں پر علامہ محمد اقبال نے اس بند میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسان کی گستاخی، شوخی اور برہمی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کو تذکرے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے انسان کا شکوہ سن کر حیران ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ یہ انسان ایک حقیر سی مخلوق ہونے کے باوجود کس قدر گستاخ و بدتمیز ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک حقیقی، خالق حقیقی سے ناراض ہے. کیا یہ واقعی وہ انسان ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جسے ملائکہ نے سجدہ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کائنات کی حقیقتوں کے رازوں سے واقف تو ہے، لیکن عجز و انکساری، بندگی کے راز سے یہ ناواقف ہے. فرشتوں کو اس بات پر بھی حیرت ہے کہ انسان کو اپنے علم و دانش اور قوت گفتار، بولنے کی قوت پر، اس کی طاقت پر، قادر الکلام ہے یہ، اس کو اتنا غرور ہو گیا، فخر ہو گیا. ارے قدر نادان ہے کہ اس کو یہ بھی سلیقہ بھول گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جو ہے فریاد کرتے ہیں، کس طرح عرض کرتے ہیں، اس کو سلیقہ نہ. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ہم سخن یعنی کہ ہم کلام کر دیا نا، ٹھیک ہے. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، تیری کہانی جو ہے نا وہ غموں سے بھری ہوئی ہے، غم انگیز، غم سے بھری، مغموم. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. اشک بیتاب یعنی بے چین آنسو، وہ آنسو جو بہنے کے لیے تیار ہو، لبریز بھرا ہوا ہے، پیمانہ برتن. ہاں، اور آسمان گیر ہوا، آسمان تک پہنچ گیا. نعرہ مستانہ،
تیرا مستی کرنے والا نعرہ، یعنی تیرا شکوہ جو تھا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. ہاں، شوق زباں یعنی کہ جس کی زبان بہت تیز و شوق ہو. تو یہاں پر علامہ محمد اقبال اس بند میں کہتے ہیں کہ میرا یہ شکوہ سن کر نا عین اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے یہ غیبی آواز آئی کہ تیری کہانی بڑی دردناک ہے، جسے سن کر رنج ہوا. تیرا یہ مستی پیدا کر دینے والا نعرہ آسمان تک آ پہنچا، سارے آسمان پر چھا گیا ہے. تیرے دیوانے دل کی زبان کس قدر شوق ہے. اگرچہ یہ تو تیری شاعری کا کمال ہے کہ تو نے شکایت اس حسن و خوبی سے کی ہے کہ وہ شکر میں تبدیل ہو گئی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام کرنے کا تو نے اسے موقع دے دیا. تو یوں جو ہے علامہ اقبال اس بند میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام تو نے جو ہے بندوں کو کر دیا، اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور شاعر نے جو بھی سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے تھے شکوے کی صورت میں، اب اگلے بند سے ان کے جوابات کا آنا سلسلہ جو ہے، جوابات کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، جوابات آنے لگتے ہیں. اصل میں ان اشعار کے ذریعے شاعر نے اپنی شاعری کی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہے، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا جواز بھی پیش کر دیا ہے. پھر علامہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو نا، اور مائل با کرم، کرم کرنے پہ تلا ہوا، حد درجے کرم کرنے والا. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل نہیں، راہ روے منزل کوئی منزل کی طرف گامزن ہی نہیں ہے. اور پھر جو ہے گل کی بات آئی، یہ وہ گل ہی نہیں، یعنی یہ وہ مٹی نہیں ہے، یہ وہ خاک ہی نہیں ہے جس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تھی. پھر ایک لفظ ہے یہ آخری شعر میں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. یہ شان کئی جو ہے نا، اصل میں ایران کے قدیم شہنشاہوں میں خاندان ایسا بھی گزرا ہے جس کے ہر بادشاہ کے نام سے پہلے کے کا یہ لفظ آتا تھا، جیسے کے خسرو، کے قوس، کے قباد. یہاں مراد دراصل ان ایرانی قدیم شہنشاہوں کی شان و شوکت ہے کہ کوئی قابل تو ہو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ان شہنشاہوں جیسی شان و عظمت ہم دے دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہاں پر اس بند کے آخری شعر میں جو نئی دنیا کی بات آئی ہے نا، وہ اس سے مراد کولمبس کا امریکہ دریافت کرنا تھا، کیونکہ امریکہ ہی کو نئی دنیا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بعد میں دریافت ہوئی تھی دنیا. ہاں، امریکہ بعد میں دریافت ہوا. تو ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. علامہ اقبال اب غیبی آواز میں اپنے ان شکووں کا جواب دیتے ہیں کہ جب شاعر کا پرسوز شکوہ سنا تو پھر غیب سے آواز آئی، ہم تو ہمیشہ مسلمانوں پر فضل و کرم کی عنایتیں کرنے والے ہیں، اس کی بارشیں کرنے والے ہیں، اور انہیں ہمیشہ سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن موجودہ دور کے ان مسلمانوں میں وہ سچی لگن، وہ خواہش، وہ جہد تڑپ ہی نہیں ہے جس میں
قبولیت کا مادہ موجود رہا ہو، ہماری نعمتیں عنایتیں تو اسی طرح قائم و دائم ہیں اور ترقی کے اصول بھی وہی ہیں، لیکن اگر موجودہ دور کے مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ سراسر ان کا اپنا قصور ہے۔ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ جو کوئی راستے کو پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جو کوئی کوشش کرتا ہے، جو کوئی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے، جو کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، جو کوئی آزاد رہنا چاہتا ہے یا آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم اسے ضرور کامیابی و کامرانی عطا کرتے ہیں۔ اور قدرت الہی کا اٹل قانون یہ ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے، وہ ہر کوشش کرنے والے کو اس کا صلہ دیتا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، بے شک انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر علامہ کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ ہم تو جد و جہد کرنے والوں کو وہ عظمت، وہ شان دیتے ہیں جو شہنشاہوں کی ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی کھوج لگانا چاہتا ہو، تلاش کرنا چاہتا ہو، تو اس کی تلاش میں ہم اس کو نئی دنیا دیتے ہیں۔ وہ جس طرف چاہتا ہے، جس طرف کوشش کرتا ہے، ہم اس کو نوازنے والے ہیں۔ مگر جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل نہیں، اس میں تڑپ ہی نہیں ہے، اس میں کچھ حاصل کرنے کی جستجو ہی نہیں ہے، یہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بشکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، باد آشام نئے باد نیا خم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے۔ یہاں پر الحاد یعنی کہ الحاد سے دل خوگر ہیں، یعنی بے دینی سے دل بھرے ہوئے ہیں۔ خوگر کہتے ہیں عادی ہو جانا کسی چیز کا۔ ہاتھ بے زور ہیں، ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں۔ ارے یہ تو رسول پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث بن رہی ہے قوم۔ بت شکن کہتے ہیں بتوں کو توڑنے والا، باقی جو رہے وہ کیا ہے؟ بت گرے، بت بنانے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ان کا نام تھا آزر، اور وہ بت تراش تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آدم علیہ السلام کون ہیں؟ بتوں کو توڑنے والے، ٹھیک ہے نا۔ اب بادہ آشام نئے، بادہ کہتے ہیں شراب کو، ٹھیک ہے، بادہ آشام شراب پینے والے نئے، بادہ نیا شراب بھی نہیں، خم بھی نئے، برتن بھی نئے، مٹکے بھی نئے، حرم کعبہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے۔ اب یہاں پر علامہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں وہ زور ہی نہیں، ان کے دل بے دینی سے بھرے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ نام لیوا، یہ ان کے امتی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عزت کا باعث نہیں بن رہے، یہ تو رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ ارے جو مسلمان بت توڑنے والے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اب جو موجود ہیں، جو اس موجودہ دور میں مسلمان باقی ہیں، وہ بتوں کو توڑنے کے بجائے تراشنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بتوں کو توڑنے کے بجائے ان کے باپ آزر کی طرح بتوں کی پرستش میں مصروف ہو گئے۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ ہاں، تمہارے بڑے کون تھے؟ تمہارے اسلاف کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے کعبے کو تعمیر کیا، اس کی آباد کاری کی، اور تم ان کے پیروکار کیا ہو؟ آزر بنے ہوئے ہو۔ آج شراب پینے والے بھی نئے، شراب بھی نہیں، ان کے مٹکے بھی نئے، اور کعبے کا حرم بھی نیا، بت بھی نیا، اور تم خود بھی نہیں۔
یہاں پر شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ اپنی نظم میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھر پیغام آتا ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نہ صرف سیاسی طور پر معذور ہو چکے ہیں، بلکہ وہ تو کفر سے ان کے دل جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ بے عملی، بدعمالی اور دوسری قوموں سے الحاد پرستی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی خیال کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان میں میری یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کا جذبہ یہ ختم ہو چکا؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ آج کے مسلمان اپنی غلط روش کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے لیے عزت کا باعث کے بجائے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے اسلاف تو ایسے لوگ تھے جو بتوں کو توڑنے والے تھے، باطل کو مٹانے والے تھے، حق کو منوانے والے تھے، اور وہ اسلام کے شیدائی تھے۔ آج کل کے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ دولت، طاقت اور اونچے عہدوں اور جاگیروں وغیرہ جیسی شے کے پرستار ہو گئے ہیں۔ تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، ہاں تمہارے بڑے تو ابراہیم تھے، ہاں جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا، خانہ کعبہ کو آزاد کیا تھا، اور ان کی اولاد، ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کی امتی، ہاں یہ کیا نکلے؟ آزر نکل گئے۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان رسوائی جھیل رہے ہیں، اگر وہ تنزلی کا شکار ہیں، اگر وہ ہر جگہ جو ہے شکست سے دوچار ہو رہے ہیں، تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا دامن کو چھوڑ دیا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ یہ وہی شکوے تھے نا جو علامہ اقبال نے شکوے کیے تھے۔ اب اس کا جواب سنو۔ تھے تو آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ صفحہ دہر یعنی زبانے کے صفحے، باطل، غلط نظریات، غلط اعمال، نوع انسانی، انسان کی قسم، جبیں کہتے ہیں ماتھے کو، پیشانی، آبا بزرگ، باپ دادا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا، بیکار بیٹھنا، فضول کوئی کام نہ کرنا، منتظر فردا آنے والے وقت کا انتظار کرنا۔ اب یہاں پر علامہ اقبال یہ بیان کر رہے ہیں کہ رب باری تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، زمانے سے باطل نظریات کو ختم کرنے والے کون تھے؟ انسان کو دوسری انسان کی غلامی سے چھٹکارا دلانے والے کون تھے؟ میرے خانہ کعبہ کو کس نے اپنے سجدوں سے آباد کیا تھا؟ اور میری بھیجی ہوئی مقدس کتاب قرآن مجید کو کس نے اپنے سینوں سے لگایا تھا؟ یہی تمہارا اعتراض تھا نا؟ تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا اور ہمیں صرف حوروں کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کارنامے تو تمہارے بزرگوں نے انجام دیے تھے، مگر تم اصل میں تم کیا ہو؟ تمہیں ان سے کوئی نسبت بھی ہے؟ ہاں تم تو بالکل نیرے بے عمل اور کاہل ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے روشن دن کا، روشن ایام کا، روشن مستقبل کا انتظار کر رہے ہو۔ ہمیں بتاؤ، اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسلام کے شیدائیوں نے،
اسلام کے چاہنے والوں نے ہر دور میں اسلام کو پھیلانے کے لیے قابل قدر، بے مثال اور نافراموش کارنامے انجام دیے، لیکن میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، تابعین تبا تابعین، تمام فرزندان توحید جو باعمل تھے، جنہوں نے ساری دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے، حق کی سربلندی اور انسانیت کے فروغ کے لیے کیا کچھ نہ قربان کیا۔ وہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار تھے، وہ ہر وقت حرکت میں رہتے تھے، اسلام کو پھیلانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق دنیا میں انعام پایا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے درجات ہیں۔ تم کیا ہو؟ صرف اچھے مستقبل کا انتظار کر رہے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے۔ تم جو ہے موجودہ دور کے مسلمان در حقیقت حرکت و عمل سے محروم ہو چکے ہیں، اور وہ پرانے اور نئے دور کے مسلمانوں کا یہاں پر جو ہے موازنہ کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے کے لوگ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے جو ایک بھی اگر آیت ہے، تو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش اس وقت موجود تھے، مگر آج ہمیں وہاں پر بقیع مبارک میں صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبور ملتی ہیں۔ سب دنیا میں پھیل گئے، دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، ہم کیا کر؟ پھر اللہ نے لکھا، کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ بہر مسلمان یعنی مسلمان کے لیے فقط صرف وعدہ حور کا وعدہ، شکوہ یہ شکوہ شکایت بے جا ہے، یعنی کہ بلا وجہ ہے، فضول ہے، شعور ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اگر شکوہ بھی کرو تو۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، فاطر ہستی یعنی خالق کائنات، پیدا کرنے والی ذات، اس کا ازل سے ہمیشہ سے دستور کیا، قانون کیا ہے؟ عدل، انصاف۔ مسلم آئین ہوا کافر، یعنی کافر مسلمانوں کے آئین پر عامل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا پھر؟ حور و قصور، حوریں، قصور قصر کی جمع یعنی محلات، جلوہ طور، طور پہاڑ کا جلوہ، جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی آپ کو دکھائی تھی، ایک آپ کو نصیب ہوئی تھی، تو اس کا ذکر ہے۔ یعنی اے میرے بندے، تو نے کیا شکایت مجھ سے کی ہے کہ ہم نے تجھے صرف حور کا وعدہ کیا اور غیر مسلموں کو دنیا میں نعمتوں سے نواز دیا؟ ارے کسی کو اگر شکایت بھی کرنی ہو نا تو عقل کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، سوچ سمجھ کے شکوہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھ، کائنات کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے نا وہ عادل ہے، وہ عدل کرتی ہے، اور روز ازل سے ہی عدل و انصاف اس کا دستور چلا آ رہا ہے۔ غیر مسلموں نے اگر اسلام کے آئین یعنی اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا ہے تو اسی وجہ سے انہیں حوریں
اور محلات، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی آسائشیں، دنیاوی نعمتیں انہیں نصیب ہیں. تم نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ تم میں سے کوئی بھی حوروں کا خواہش مند نہیں تھا، اس لیے ایسا نہیں کیا. حور کا جلوہ، ہاں، حور کا جلوہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ تو اب بھی موجود ہے. جلوائے طور تو موجود ہے، یعنی طور کا جلوہ جو ہے وہ اب بھی موجود ہے، اللہ کا جلوہ تو اب بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی خواہش تو رکھے، کوئی طلبگار تو ہو. تو یہ بات علامہ اقبال نے پھر کہی کہ پھر یہ جواب آیا کہ اگر جو ہے تم شکوہ کرتے ہو کہ ہمیں صرف وعدہ حور ہے اور کافر کو بڑی آسائشیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں اس کو، تو اگر اس نے سچ کو اپنایا، حق کو جو ہے اپنایا، انہوں نے اگر مساوات کو اپنایا، محنت کی، تو انہیں دنیا میں سب کچھ ملا. اور اگر تم بھی محنت کرتے تو تمہیں بھی سب کچھ ملتا. دراصل علامہ اقبال اپنے اس بند میں نا یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تو اپنے اندر اسلامی اصولوں اور اسلامی احکامات کو رائج کر لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تجھے بھی وہ عروج و کمال اور عروج و مقام حاصل ہو جائے جو مسلمانوں کا مقدر تھا. اور مزید یہ بھی کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے اندر ایمان کی دولت تو پیدا کر، تو وہ جذبہ تو لا، تجھے بھی وہ جلوے نصیب نہ ہو تو پھر کہنا. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیاں باں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہاں پر مثل بو خوشبو کی مانند، غنچہ کہتے ہیں کلی کو، رخت لباس، رخت بردوش کندھے پر اپنا لباس رہا، یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ سفر کے لیے تیار ہو جا. ہوائے چمنستان باغ کی ہوا، تنگ مایا معمولی سرمایہ رکھنے والے یعنی حقیر، نغمہ موج موج کا نغمہ، ہنگامہ طوفاں ہو جا یعنی طوفان کا شور، قوت عشق عشق کی طاقت، پست نیچا، بالا بلند، دہر زمانہ، اسم محمد یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، اجالا روشنی. مطلب یہ ہو کہ اے مسلمان تو خوشبو کی مانند کلی میں کیوں بند پڑا ہے؟ اس کلی سے نکل اور سارے جہاں میں بکھر جا. اب تجھے باغ کی ہوا کے کندھے پر اپنا سر و سامان رکھنا ہے، ساری دنیا میں اسلامی تعلیمات کی خوشبو کو پھیلانا ہے. اگر تیرا یہ سامان بہت حقیر ہے تو تجھے اپنے آپ کو وسیع اور مضبوط بنانا چاہیے. تو اپنی موج کے نغمے کو طوفان کے ہنگامے کی صورت میں بدل دے، یعنی اپنی ذات کو عظیم، طاقتور اور وسیع بنا دے. اے مسلمان، اپنے عشق اور اس عشق کی طاقت سے تو ہر ایک کمزور کو طاقتور بنا دے اور ہر پست کو بالا کر دے. تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک کی روشنی پوری دنیا میں عام کر دے. یہاں پر مسلمانوں کو اسلام کی پوری دنیا میں اشاعت اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق، محبت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی دعوت دی جا رہی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ ایک فرض ہے جو مسلمان ہر دور میں بڑے ذوق و شوق سے سر انجام دیتا رہا. بے شک اسلام حق ہے، کفر باطل ہے، حق باقی رہنے والا ہے، کفر مٹ جانے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو حق کی روشنی پھیلانے اور دنیا کے گمراہ انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کی تلقین کی ہے. اور اسی ارشاد کی تکمیل میں
مسلمانوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، جگہ جگہ پر آپ کو جو ہے اولیاء الزام، صوفیاء الزام، صحابہ کرام کے حتیٰ کے مزارات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اس کی تعلیمات کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، اسے آگے پھیلانا ہے۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمان دنیاوی طور پر ترقی کی منازل طے کرتے گئے۔ نیکی کی دعوت عام کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ پھر آخری شعر میں علامہ اقبال نے بہت خوب فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کے اس میں گرامی کی بدولت ساری دنیا میں اجالا ہے، اور وہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ انہوں نے دین کو مکمل کیا، ان پر آخری کلام قرآن مجید نازل ہوا، تو اب اس امت کو چاہیے کہ اس دنیا کو تاریکی سے نکالیں اور اسی ذات کے اجالے سے عالم اسلام کو منور کر دیں۔ جب تک پوری دنیا اسلام کے نعرے سے نہ گونج اٹھے، مسلمان بے قرار رہے، اسے آرام و سکون آئے ہی نہ، اور وہ بس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر اس دین متین کے پیغام کو عام کرتا ہوا پوری دنیا پہ چھا جائے۔ پھر آخری جو بند ہے اس میں علامہ کہتے ہیں، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سپر کہتے ہیں ڈھال کو، عقل ہے تیری سپر، عقل تیری ڈھال، ہاں؟ اور عشق شمشیر ہے، وہ تلوار عشق، میرے درویش خلافت ہیں جہانگیر تیری، یعنی دنیا میں اسلامی حکومت کے قیام اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی ذمہ داری جو ہے، یہ جہانگیر تمام دنیا کو اپنی گرفت میں لینے والا عالمگیر آفاقی، ماں سوا اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز، تکبیر کہتے ہیں کبریائی کا اعلان کرنا، ٹھیک ہے نا، جیسے اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر ہے۔ لوح و قلم، تختی اور قلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے آنے والے واقعات اور انسانوں کے اعمال وغیرہ جس محفوظ تختی پر تحریر کی ہے، لوح محفوظ، تو یہاں پر ارشاد ہوا کہ مسلمان اگر تو درویش ہے تو تیری خلافت پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، اگر تو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے عقل کو اپنی ڈھال بنا لے نا، اور عشق رسول کی تلوار لے کے نکلے، اور اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کے لیے تیری تکبیر یعنی اللہ اکبر کا نعرہ آگ کی سی تاثیر رکھتی ہے۔ اگر تو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بن جائے تو پھر تدبیر کیا حیثیت رکھتی ہے، تو تقدیر پر قابو پا سکتا ہے، یعنی اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ اگر تو نے میرے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تو ہم تیرے ہو جائیں گے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے اس بند میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی
مسلمانوں کو دنیا میں اسلام کے پھیلانے، خلافت کے قائم کرنے اور کامیابی کے لیے اپنے عقل و عشق کو صحیح طرح استعمال کرنے پر زور دیتا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی دنیا میں اعلیٰ و غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے اوصاف اختیار کرو گے تو ساری کائنات کی سرداری تمہیں ملے گی۔ مسلمانوں کو سارے جہاں کی سرداری حاصل اگر کرنی ہے تو پھر مسلمانوں کو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہوگی، یعنی خوف خدا، عشق رسول، اطاعت رسول، فرما برداری رسول، عشق حقیقی، اللہ اس کے رسول سے عشق، تدبیر کی عادت، باطل کو مٹانے کی آتشی جذبہ اور عالمگیر خلافت کا قیام۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے نا تو دنیا میں مسلمان راج کریں گے اور ہر طرف اسی کی خلافت ہوگی۔ علامہ اقبال نے آخر میں جو شعر کہا ہے، کمال کا شعر کا، قلم توڑ شعر ہے یہ نہیں کہہ لیں کہ اس کے بعد اور کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو میرے محبوب سے اگر تم وفا کر لو گے نا تو میں رب وہ تمہارا ہو جاؤں گا۔ قرآن میں ارشاد ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فاتبعونی، ان سے فرما دیجئے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم تو صرف دعویٰ کر رہے ہو، اللہ محبت کرے گا کب؟ فاتبعونی، محبوب ان سے کہو کہ میری اتباع کرو۔ تم تو صرف دعویٰ کر رہے ہو نا، کفار نے کہا ہمیں اللہ سے محبت ہے، فرمایا محبوب ان سے کہو کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمالوں کو بخش دے گا، ہے نا۔ تو یہ جہاں کیا ہے اللہ کے نزدیک، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم، پھر جو چاہے اپنے لیے مانگ لے، جو چاہے تو لکھ لے اپنے لیے، میرے محبوب کا ہو جا، میں رب تیرا ہو جاؤں گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح